بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو کوشش کرے کہ کلی کیے بغیر کوئی گفتگو یا کلام نہ کرے۔ کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ نہیں کہ اس میں انسان گناہ گار ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کلی کر لیں، اور جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے بایاں پاؤں باتھ روم میں رکھیں۔ داخل ہونے کے بعد آپ نے باتھ روم میں کوئی کلام نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کا تعلق کلمہ پاک پڑھنے سے ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں۔ یہ بالکل جہالت بھرا خیال ہے۔ باتھ روم میں جانے کے بعد اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی کرنا ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے، اور کپڑے اتارے ہو تو دو قباحتیں ہوں گی۔ ایک تو وہ مقام غیر مناسب ہے کہ جہاں ذکر الہی کیا جائے، اور دوسرا سطر کھلا ہونے کی صورت میں بلا ضرورت کلام کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد ذکر اور گفتگو سے اجتناب کریں۔ کپڑے اتارنے کے بعد احتیاط کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ آپ کا رخ ہو، یعنی فیس سائڈ، اور نہ ہی پیٹھ ہو۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، یعنی نرم ہڈی تک پانی کو لے جانا۔ نمبر 3، تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا، کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ اب غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، غسل کرنے کی نیت کریں گے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے۔ نمبر 3، اس کے بعد جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو تو اسے دور کریں گے۔ نمبر 4، اب استنجے کی جگہ کو دھو لیں گے۔ نمبر 5، اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں گے۔ نمبر 6، وضو کرنے کے دوران غسل کے 2 فرائض ادا ہو جائیں گے۔ کلی اس طرح کرنا کہ حلق تک پانی جائے اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالنا ہوگا۔ نمبر 7، اس کے بعد پورے جسم پر پانی کو مل لیں اور بہا لیں۔ نمبر 8، پھر دائیں جانب 3 بار پانی بہا لیں۔ نمبر 9، پھر بائیں جانب 3 بار پانی بہا لیں۔ نمبر 10، اس کے بعد سر اور باقی جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا لیں۔ یہ ہے سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ 3 بار کلی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالیں گے اور 1 بار مکمل جسم پر پانی بہا لیں گے، بشرطے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، تو بھی آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، مگر ثواب نہیں ملے گا۔ اب مکروہات غسل کیا ہیں؟ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ غسل کرتے وقت ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، پانی بہت زیادہ گرانا۔ نمبر 2، اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ ہو سکے۔ نمبر 4، قبلہ رخ ہو کر غسل کرنا یا قبلے کو پیٹھ کر کے غسل کرنا۔ نمبر 5، غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے غسل کرتے وقت۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔